آلہ طیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین وعلی من تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد قال تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے آپ سب جانتے ہیں یہ ماہ رمضان مبارک اللہ نے اس میں بہت سی برکتیں رکھی ہے. اللہ کی خصوصی رحمتیں اس ماہ میں نازل ہوتی ہیں اور یقیناً وہ خوش نصیب ہیں جو اس ماہ میں اپنے رب کی خوب عبادت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اپنی زکوٰتیں غریبوں تک پہنچاتے ہیں. ساتھ ہی اس ماہ مبارک میں ایک ایسی خوشی بھی ہے جو یقیناً اس امت کے لیے بہت ہی مسرت کا موقع ہے. آج کی تاریخ 15 رمضان المبارک، اس تاریخ کو نسبت ہے امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے. امام حسن علیہ السلام کہ یہ وہ ذات گرامی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے ہیں، سیدہ کائنات بی فاطمہ الزہرا کے لخت ذکر، مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کے نور نظر. اور اگر دیکھیں تو آپ کے مقام و مرتبے کا معاملہ یہ ہے کہ آپ سارے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفہ راشد ہے، خلیفہ رسول اللہ ہے. امام حسن علیہ السلام کی آج تاریخ ولادت باسعادت ہے. آج ہی کا وہ دن تھا کہ جس دن امام حسن علیہ السلام اماں جان سیدہ کائنات بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مکان تشریف لائے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری پیش کی گئی کہ سیدہ کائنات کے گھر شہزادے تولد ہوئے. شہزادے کی آمد کا اور آپ کی تشریف آوری کا جب یہ خبر حضور پاک کو پہنچی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے اور اپنی شہزادی کے مکان تشریف لائے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادے کو دیکھا، اپنے گود میں لیا اور اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا. اس کے بعد مولا علی سے پوچھا کہ علی بتاؤ، تم نے بچے کا کوئی نام سوچا ہے کیا؟ کوئی نام تمہارے ذہن میں ہے جو تم اس بچے کا رکھنا چاہتے ہو؟ تو مولا علی مشکل کشا نے عرض کیا، میں حرب رکھنا چاہتا ہوں. حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ کرنا. اور مولا ہم جانتے ہیں مولا علی مشکل کشا کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کو اللہ کی راہ میں جنگ کرنا بہت عزیز تھا. چاہے جنگ بدر ہو، چاہے جنگ احد ہو، چاہے جنگ خیبر ہو، چاہے جنگ خندق ہو، ہر ایک معرکے میں، ہر ایک جنگ میں، ہر ایک غزوے میں سب سے آگے رہنے والے کون؟ مولا علی مشکل کشا.
تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس بچے کا نام حرب رکھتے ہیں. تو حضور پاک نے کہا کہ نہیں علی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے ان کا نام بھیجا ہے اور ان کا نام حسن ہے. برادران عزیز، یہاں سے آپ اگر سوچیں تو بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ شہزادوں کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے کہ جن کے نام جنت سے آ رہے ہوں، جن کے نام رکھنے کا اہتمام بھی پروردگار عالم فرما رہا ہے، اور اللہ اپنے پاس سے جن کے ناموں کو بھیج رہا ہے ان کا شخصیت کتنی بلند ہوگی، ان کا مقام کتنا بلند ہوگا، اللہ کے پاس ان کا مرتبہ کتنا اعلیٰ. تو نام رکھا گیا امام حسن علیہ السلام. جب بھی ہم اہل بیت اطہار کی بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ شہزادوں کی بات کرنا، ان کا ذکر کرنا، ان کا چرچا کرنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ جاننا چاہیے کہ مومن، ہم جو مومن ہیں، ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو مانیں. مسلمان کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو سپرد کر دینا. اسلم یسلم اسلامن کا مطلب ہوتا ہے کیا کرنا؟ سپرد کر دینا. اسی طرح جب آپ دیکھتے ہیں کہ سلم یسلم تسلیمن کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو سرنڈر اور سپرد کر دینا. کس کے سامنے؟ اللہ کے حکم کے سامنے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے. جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ ان دینی معاملات میں ہماری اپنی کوئی فکر نہیں چلتی، ہماری اپنی کوئی سوچ نہیں چلتی، ہم کیا سوچتے ہیں، ہماری فکر کیا ہے، یہ کام نہیں کرتی. ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، حضور پاک کا حکم کیا ہے، اس کو ماننا. تو جس طرف ایک طرف جہاں ہم اللہ کے حکم پر نماز کو فرض کہتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اس کے مقام و مرتبے کو سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی دیکھو نماز بہت اہم چیز ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. روزے کی اہمیت ہم نے سنی ہے، حدیث پاک میں بھی سنی ہے، قرآن مجید میں بھی سنی ہے. روزے کی فرضیت کو سنا، اس کی اہمیت کو سنا. روزے کی جو اہتمام کرتے ہیں، اتنی اہمیت دیتے ہیں، الحمدللہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں. کیوں؟ اپنی خواہشات کو مار کر رہتے ہیں. کیوں؟ تو بندہ یہ کہتا ہے بھائی میری خواہش، میرا حکم، میری چاہت سب ایک طرف ہے، ان سب کے اوپر کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. اللہ نے حکم دیا ہے روزہ رکھو، اس لیے میں سب سے زیادہ اہمیت اللہ کے حکم کو دیتا ہوں، رسول پاک کے حکم کو دیتا ہوں. مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی خواہشات کو، اپنی مرضی کو دبا دے، ختم کر دے اللہ اس کے رسول کے حکم کے سامنے. اسی لیے نماز کی اہمیت ہمارے پاس ہے کیونکہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. روزے کی اہمیت ہمارے پاس ہے کیونکہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. زکوٰۃ کی اہمیت ہمارے پاس ہے. اپنا کمایا ہوا مال جہاں پر ہم دن و رات محنت کرتے ہیں لیکن اس کا حکم آتا ہے تو خوشی خوشی دیتے ہیں، مسرت سے دیتے ہیں اور یقیناً اس بات کی توجہ کرتے ہیں، اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ خوش ہو جائے کہ ہم نے اللہ کا حکم پورا کیا. حج کی بات آتی ہے تو حج میں مشقتیں اٹھاتے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، دور دراز کا سفر کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے. تو ہم یہ بات مان گئے ہیں کہ سب سے زیادہ کسی چیز کی اہمیت ہے تو کس کی؟ اللہ کے حکم کی اہمیت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی اہمیت ہے. تو جب ہم نے نماز کو اہمیت دی،
اللہ کا حکم ہونے کی وجہ سے، روزے کو اہمیت دی اللہ کا حکم ہونے کی وجہ سے، زکوٰۃ کو اہمیت دی اللہ کا حکم ہونے کی وجہ سے، حج کو اہمیت دی اللہ کا حکم ہونے کی وجہ سے، گناہوں سے بچا اللہ کا حکم ہونے کی وجہ سے، تو پھر اب جانیے وہی پروردگار ہم کو حکم دے رہا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہمارے سامنے ہے، اللہ فرما رہا ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے، لوگوں کو سمجھا دیجئے کہ آپ ان سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ نہیں چاہتے، مگر آپ کے قرابت داروں سے محبت کریں، آپ کے رشتہ داروں سے محبت کریں، آپ کے اہل بیت اطہار سے محبت کریں، آپ کے خاندان والوں سے محبت کریں۔ یہ حکم بھی کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ حضور پاک کے خانوادے سے محبت کرنا، حضور پاک کی اہل بیت اطہار سے محبت کرنا، حضور پاک کے رشتہ داروں سے محبت کرنا، یہ حکم کس کا ہے؟ قرآن کا ہے، اللہ کا ہے۔ تو جب ہم نے نماز کو اہمیت دی اللہ کے حکم پر، روزے کو اہمیت دی اللہ کے حکم پر، زکوٰۃ کو اہمیت دی اللہ کے حکم پر، اسی طرح ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کی محبت کو بھی ویسے ہی اہمیت دیں، کیونکہ یہ بھی کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم۔ جو مومنین کے پاس اہمیت ہے، اس کی اہمیت کس نے بتائی ہے؟ اللہ نے بتائی ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت کا حکم کس نے دیا؟ پروردگار عالم نے اپنے کلام مجید میں مومنین کو حکم دیا ہے کہ تم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار سے محبت کرو۔ اور اس آیت کریمہ کے تحت صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ من خرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، کہ یہ آپ کے کون سے رشتہ دار ہیں کہ جن کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی ہے، قرآن کا حکم جن کے لیے صادر ہو چکا ہے، نازل ہو چکا ہے، یہ کون سے لوگ ہیں، یہ کن کی محبت ہے؟ تو حضور پاک نے فرمایا علی و فاطمۃ و ابناہما، یہ مولا علی ہے، یہ سیدہ فاطمہ ہیں، اور دونوں کے دونوں شہزادے امام حسن امام حسین علیہم السلام ہیں، کہ جن کی محبت قرآن اور حدیث سے مومنین پر واجب ہے۔ برادران عزیز، تو جیسے ہم اللہ کے احکام کی، اللہ کے حکم کی وجہ سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو میں اہمیت دیتے ہیں، ویسے ہی اہمیت ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت کو بھی دینی ہے، کیونکہ یہ حکم بھی پروردگار کا حکم ہے، اور پھر اللہ ان کی اہمیت کو بتا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے مقام و مرتبے کو بتا رہا ہے اور سمجھا رہا ہے۔ آیت تطہیر ہمارے سامنے ہے، جہاں اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کہ آپ کو پاک و صاف کر دے، مزکہ اور مصفہ کر دے، ہر ایک خرابی کو، ہر ایک گندگی کو، ہر ایک پلیدگی کو، ہر ایک نجاست کو آپ سے دور کر دے۔ اللہ نہ صرف اہل بیت اطہار کی محبت کا حکم دیتا ہے، بلکہ اللہ یہ بھی بیان فرما رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار کو اللہ نے پاک و صاف کر دیا ہے، ہر ایک خرابی، ہر ایک گندگی، ہر ایک نجاست، ہر ایک برائی کو ان سے دور کر دیا۔ ہم میں سے کوئی یہ بات کا چیلنج نہیں کر سکتا، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتا، ہمارے اندر خرابی نہیں ہے، ہمارے اندر برائی نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی خراب فکر نہیں ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے پاک کر دیا ہے حضور پاک کے خاندان۔ اللہ مقام بتا رہا ہے، ایک طرف اللہ جہاں ان کی محبت کا حکم دے رہا ہے، دوسری طرف ان کی عظمت، ان کے فضائل کو بھی اللہ بیان فرما رہا ہے۔ کہیں اہل بیت اطہار کی سخاوت کا ذکر ہو رہا ہے قرآن مجید میں، کہیں ان کی قربانیوں کا ذکر ہو رہا ہے قرآن مجید میں، کہیں ان کے مقام و مرتبے کا ذکر ہو رہا ہے قرآن مجید میں، تو کہیں پر اللہ ہم کو حکم دے رہا ہے کہ تم ہمارے حکم کو مانتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کرو۔ کیوں محبت کیوں کرے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بتایا گیا، حدیث پاک آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ سے محبت کرو تو تمہاری نگاہیں اس کی ان گنت نعمتوں پر جو تو اللہ نے تم کو دی ہے، صبح شام جو تم اللہ کی نعمتوں میں گھرے ہوئے ہو، صبح سے شام تک اس کی نعمتیں تم کو ملتی جا رہی ہے، سرفراز وہ کرتا جا رہا ہے، اس کی نعمتوں پر نظر کرتے ہوئے تم اللہ سے محبت کرو کہ اللہ نے تم کو کتنی نعمتیں دی ہیں، کھانے سے پینے سے ہر چیز سے اللہ نے تم کو نوازا ہے، تو اس کا بدلے میں کیا ہونا چاہیے کہ اس رزاق متین سے تمہیں خوب محبت ہو۔ دوسرا فرمایا کہ جب تم مجھ سے محبت کرو، حضور پاک فرماتے ہیں کہ جب تم مجھ سے محبت کرو تو اللہ کی خاطر کرو، احبنی لحب اللہ۔ کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرو تو اللہ کی خاطر کرو، اور آگے فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور جب تم میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرو تو وہاں تمہارے پیش نظر میری محبت ہو، حضور پاک کی محبت پیش نظر ہو۔ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کی وجہ حضور پاک کی محبت ہے، کیونکہ سرور کائنات سید الانبیاء دنیا میں سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اپنی اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، اور ہم ان کے غلام، ہم ان کے چاہنے والے، ہم ان کے امتی کسی سے محبت کریں گے تو جس سے ہمارے آقا محبت کریں گے ہم بھی ان سے محبت کریں گے۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو تو میری خاطر کرنا۔ آگے وہ حدیث پاک بھی ہمارے سامنے ہے جہاں پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے اچھا سلوک نہیں کیا، آپ کے دل کو تکلیف ہوئی، غیروں کی طرح سلوک کیا، آپ کے دل کو تکلیف ہوئی، آپ نے جا کر حضور پاک سے شکایت فرمائی، سرور کائنات سید الانبیاء غضبناک ہوئے، چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے، اور ارشاد فرمایا لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولقرابتی، کہ کسی شخص کے دل میں تب تک ایمان داخل نہیں ہوگا جب تک اے میری اہل بیت وہ تم سے محبت نہ کرے اللہ کی خاطر اور میری محبت کی خاطر۔ سنن ابی داؤد شریف کی حدیث ہے، ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عباس اس کی روایت فرماتے ہیں کہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے دل میں تب تک ایمان داخل نہیں ہوگا، ایمان ہی داخل نہیں ہوگا جب تک اے اہل بیت وہ آپ سے محبت نہ کرے، حضور پاک کے قرابت داروں سے جب تک محبت نہ ہو، آپ کے گھر والوں سے جب تک محبت نہ ہو، کسی کے دل میں ایمان ہی داخل نہیں ہوگا۔ اور محبت کس لیے ہونی چاہیے؟ حضور فرماتے ہیں اللہ کے لیے محبت کرنا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ جب تک اہل بیت اطہار کی محبت نہیں، دل میں ایمان ہی نہیں آتا۔ اگر آپ کے دل میں، ہمارے دل میں ایمان نہیں ہوگا تو پھر عمل کس کام کا؟ عمل کہاں جائے گا؟ کیونکہ عمل کا دار و مدار تو ایمان پر ہے، اس کی بنیاد تو ایمان پر ہی ہے کہ آپ ایمان والے ہیں، آپ مومن ہیں، ہم مومن ہیں، تبھی تو ہمارا عمل مقبول ہوگا، نماز قبول ہوگی، زکوٰۃ قبول ہوگی، روزہ قبول ہوگا، خیرات قبول ہوگی، ذکر قبول ہوگا۔ جب تک ایمان نہیں ہوگا تو پھر آپ کا فاؤنڈیشن ہی نہیں ہے، آپ کا بیس ہی نہیں ہے، پھر آپ کس پر یہ عبادات کی عمارت کو کھڑا کریں گے؟ عبادات کی عمارت کھڑی ہوتی ہے تو اس کا فاؤنڈیشن، اس کی بنیاد ایمان ہے، اور ایمان کی بنیادوں میں حضور پاک نے فرمایا ہے کہ جب تک اہل بیت اطہار کی محبت نہ ہوگی اس دل میں ایمان ہی نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اہل بیت اطہار سے محبت کریں۔ آج لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار سے دور ہو جائیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا طریقہ نہیں ہے، ارے طریقہ اہل بیت سے محبت کا طریقہ تو اللہ اس کے رسول کا طریقہ ہے، ہمارا تمہارے کی کہاں بات کر رہے ہیں؟ یہ طریقہ اللہ کا ہے، اللہ فرما رہا ہے قرآن میں کہ ان سے محبت کرو۔ حضور پاک احادیث میں فرما رہے ہیں، اور اتنے زیادہ احادیث ہے کہ جس کا ہم احاطہ بھی نہیں کر سکتے، اتنے احادیث موجود ہیں۔
ہر کتاب میں موجود ہے، جہاں پر حضور پاک نے فرمایا ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرو۔ تو تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک میری اہل بیت، ان کو پکڑ لو، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ میرے بعد میری اہل بیت کا خیال رکھو، اپنے امتیوں سے حضور پاک نے فرمایا انی اذکرکم فی اہل بیتی، کہ جب میں اس دنیا سے پردہ فرماؤں تو پھر یاد رکھو میری اہل بیت کا خیال رکھنا، میری اہل بیت کا خیال رکھنا، میری اہل بیت کا خیال رکھنا۔ یہ ذمہ داری حضور نے کس کو دی؟ اپنی امت کو دی ہے، اپنے چاہنے والوں کو دی ہے کہ میری اہل بیت کا خیال رکھو۔ حدیث کے واضح الفاظ ہے، اس سے کس کو انکار ہو سکتا ہے؟ برادران عزیز، تو آج ہم جس ذات گرامی کی بات کے لیے حاضر ہوئے وہ ذات اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ ہیں، امام حسن علیہ السلام، جن کے لیے حضور پاک فرماتے ہیں کہ حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں، اور صحابہ اکرام بھی اسی بات کو بارہا کہتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ امام حسن علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مشابہ تھے۔ جب آپ کو لوگ دیکھتے تو بس حضور پاک کی تصویر نظر آتے تھے، حضور پاک کے بالکل ہو بہو، حضور پاک کے شہزادے بالکل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل جیسے حضور پاک کو دیکھتے تھے ویسے ہی نظر آتے تھے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے مولا علی مشکل کشا سے کہ اے علی، حسن حضور پاک سے ہے، حسین آپ کی طرح ہے۔ یعنی امام حسن کی خصوصیات میں خصوصیت ایسی تھی کہ آپ بالکل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نانا رسول پاک کے بالکل مشابہ تھے۔ اور پھر آپ کا مزاج، آپ کا انداز، ہم نے آپ کی محبت کے بارے میں سنا ہی ہے کہ آپ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ اہل جنت کے جو نوجوان ہوں گے ان کے سردار کون ہیں؟ امام حسن، امام حسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آج ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں تو بہت بڑی بات ہے، ہمارے نام اعمال میں اللہ جنت لکھ رہے تو بہت بڑی خوش قسمتی ہے، لیکن ہمیں یہ بات جاننی چاہیے کہ جنت جن کی ہے نا، جن کی ملک ہے، جو اس کے شہزادے ہیں، وہ امام حسن، امام حسین ہے۔ برادران عزیز، اسی طرح اگر امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کو جانیں کہ آپ کی شخصیت اتنی اعلیٰ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت جن کو حاصل ہے، حضور پاک کی محبت جن کو حاصل ہے، مولا علی مشکل کشا کی تربیت جن کو حاصل ہے، سیدہ کائنات کی تربیت جن کو حاصل ہے، کہ آپ کا مقام، آپ کا انداز زندگی ایسا رہا کہ اگر آپ دیکھیں کہ آج ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقات نکالتے ہیں، سخاوت کو دیکھتے ہیں، کسی کی سخاوت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو امام حسن علیہ السلام کی سخاوت کو دیکھیے کہ آپ نے کئی ہزار دینار روز دیتے تھے۔ یہ تو آپ کا معمول تھا، کئی ہزار دینار روز دینا یہ تو معمول ہی تھا۔ اس کے علاوہ آپ نے 4 مرتبہ اپنے گھر کا آدھا حصہ، سوچئے کہ جو کچھ ہے آپ کی پراپرٹی، جو کچھ آپ کی ملک تھی، اس کا آدھا حصہ 4 مرتبہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اللہ کی راہ میں صدقہ، گھر کا گھر، آدھا گھر اٹھا کر اللہ کے راہ میں اللہ کے بندوں کو صدقہ کر دیا۔ اور 2 مرتبہ ایسا فرمایا کہ سارا گھر، جو کچھ تھا، گھر کا ساز و سامان، سب کچھ اللہ کی راہ میں۔ سوچ سکتے ہیں گھر کا گھر اللہ کی راہ میں قربان کرنا۔ برادران عزیز، یہ حضور پاک کے گھر والے کہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ آپ نے 25 حج فرمائے، کتنے؟ 25 حج فرمائے، اور ہر حج آپ نے پیدل کیا، پیدل حج فرمایا۔ مکہ مکرمہ کو جا رہے ہیں تو پیدل جا رہے ہیں، تپتی دھوپ میں، سخت گرمی میں پیدل چل کر جا رہے ہیں۔ تو لوگوں نے عرض کیا آپ کے پاس سواری ہے،
آپ کے پاس غلام ہیں، سب کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا، پھر بھی آپ پیدل کیوں جاتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں، رب العالمین کے گھر جا رہا ہوں، خالق کائنات کے سامنے جا رہا ہوں، تو میری مجال نہیں ہے کہ میں سواری پر بیٹھ کر جاؤں، میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا خدا ہے، جو کچھ میرا ہے اس کا ہے، اور اس کے سامنے جاؤں تو عاجزی انکساری سے جاؤں، اپنی بندگی کو دکھاتے ہوا جاؤں، اپنی کمزوری کو، اپنی ذلت کو بتاتا ہوا جاؤں۔ یہ میرے سے ممکن نہیں کہ اس کے گھر کو جاؤں، رب کے گھر کو جاؤں اور سواری پر جاؤں۔ اسی طریقے سے آپ نے 25 حج فرمائے ہیں، اور 25 کے 25 حج پیادہ پیدل فرمائے۔ برادران عزیز، معمولی بات نہیں ہے۔ ہم صرف وہاں جا کر عمرہ کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، مدینہ پاک سے نکل کر پیدل چلتے ہوئے کعبے کو آنا اور کعبے میں سارے حج کے ارکان ادا کر کر پھر پیدل جانا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ حضور کے شہزادے، ارے جن کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پر بھی جا دیں، وہ جب اللہ کے گھر کو جاتے ہیں تو پیدل پیدل جاتے ہیں۔ برادران عزیز، تبھی یہ اللہ نے جو مقام دیا ہے وہ سر دیکھ کر سرداری دیتے ہیں کہ مانگنا ہے۔ اس بات کو سمجھیں کہ یہ ذات گرامی کہ جن کا احسان ہے امت پر۔ اور یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ میں نے اس سے پہلے بھی اس بات کو آپ سب کے سامنے رکھا کہ ہم آج جب بات کرتے ہیں خلفائے راشدین کی، خلفائے راشدین کی بات کرتے ہیں تو ہمارے بچوں کے ذہنوں میں، ہمارے ذہنوں میں بات آتی ہے کہ بھئی خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں 4۔ اکثر ہمارے بچوں کو ہم یہی بات سکھاتے ہیں کہ خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں 4 ہیں۔ نہیں، خلفائے راشدین 5 ہیں۔ خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ 5 ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے خلیفہ، اس کے بعد کون ہے خلیفہ؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اس کے بعد کون ہے خلیفہ؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اس کے بعد کون ہے خلیفہ؟ حضرت مولا علی مشکل کشا، اس کے بعد کون ہے خلیفہ؟ امام حسن علیہ السلام۔ امام حسن علیہ السلام آپ بھی خلیفہ راشد ہیں، خلیفۃ المسلمین رہے، خلیفہ رسول اللہ رہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ میری خلافت جو چلے گی وہ 30 سال چلے گی۔ خلفائے راشدین کا جو سلسلہ چلے گا، خلافت راشدہ جو چلے گی وہ 30 برس چلے گی، اس کے بعد پھر ملوکیت آ جائے گی۔ تو 30 برس جو خلافت چلی ہے، حضور پاک کی خلافت جو 30 سال چلی ہے، آپ اگر اس کا شمار کریں گے، تاریخ الخلفاء اٹھا کر دیکھیے، الصواعق المحرقہ اٹھا کر دیکھیے، یا پھر بڑی کتابوں میں جائیے، تاریخ بغداد اٹھا کر دیکھیے، یا جتنی تاریخ کی کتابیں ہیں وہاں اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امام حسن علیہ السلام 6 مہینے تک خلیفۃ المسلمین رہے، امیر المؤمنین رہے، خلیفہ رسول اللہ رہے، اور 6 مہینے کے بعد آپ نے اپنی خلافت کو چھوڑ دیا۔ تو وہ جو 6 مہینے ہیں، جب تک اس کو ایڈ نہیں کیا جائے گا، یہ 30 سال جو حضور پاک نے فرمائے وہ مکمل نہیں ہوئے۔ 30 سال خلافت راشدہ مکمل ہوتی ہے امام حسن علیہ السلام کی خلافت پر۔ اس لیے ہمیں یہ بات کو اپنے آپ کو بھی سمجھانا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے کہ خلفائے 5 ہیں۔ 5 خلفاء ہیں جن کو صحابہ اکرام نے حضور پاک کی اس خلافت کے منصب پر چنا تھا۔ برادران عزیز، ایسے تو آپ کے بہت سے فضائل ہیں، بہت سے فضائل ہیں جس کو ہمارا کام ہے کہ ہم پڑھیں۔ جہاں پر ہم نے یہ بات کو جانا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم امام حسن، امام حسین علیہ السلام سے محبت کریں، وہیں پر ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کی حیات بابرکت کو پڑھیں، آپ کے اخلاق کریمہ کو پڑھیں، آپ کے حسن اخلاق کو پڑھیں، آپ کی سخاوت کو پڑھیں، آپ کی عبادت کو پڑھیں، کہ آپ کی وہ ذات تھی کہ آپ کی
آپ جب سوانح حیات پڑھتے ہیں، آپ کی سیرت پاک پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ روز 100 رکعات نماز پڑھتے تھے آپ، نفل نمازیں کتنی؟ 100 رکعات نمازیں پڑھتے تھے، جبکہ آپ کو حضور پاک نے آپ ہی کی حیات بابرکت میں کہہ دیا تھا کہ تم جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، آپ کو جنت کی بشارت آپ کی زندگی میں دے دی گئی، تو یہ نہیں کیا گیا اگر آج ہم کو کوئی دے دیں تو ہم بیٹھ جائیں گے، اطمینان میں آ جائیں گے، نہیں، لیکن آپ نے 25 حج کیے تو پیدل کیے، گھر کا گھر اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، گھر کا گھر اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کئی مرتبہ، اور روز 100 رکعات نماز پڑھتے تھے۔ یہ نہیں بتایا کہ مجھے جنت کی بشارت مل گئی اب مجھے کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ کر کر بتا دیا کہ اگر میں تمہارا سردار ہوں، حضور پاک نے مجھے جنتیوں کا سردار بنایا ہے، تو جب تم میرے عمل کو دیکھو گے تو سردار کا عمل معلوم ہوگا، کہ سارے عملوں میں اوپر سردار کا عمل ہوتا ہے، کہ جس کو دیکھ کر تم سیکھو کہ نماز پڑھنا سیکھو، امام حسن سے سیکھو، روزہ رکھنا سیکھو، امام حسن سے سیکھو، زکوٰۃ دینا سیکھو، امام حسن سے سیکھو، صدقہ خیرات کرنا سیکھو، امام حسن سے سیکھو، لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، امام حسن سے سیکھو، دنیا کو کیسے چھوڑنا ہے سیکھو، امام حسن سے سیکھو، آخرت کی فکر کرنا سیکھو، امام حسن سے سیکھو، حج کرنا سیکھنا ہے، امام حسن سے سیکھو، دنیا میں کیسے جیا جاتا ہے اللہ کے لیے اور اپنی جان کو کیسے اللہ کے لیے قربان کیا جاتا ہے سیکھنا ہے تو امام حسن سے سیکھو۔ انہوں نے بتا دیا کہ سردار کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ ایک مومن کو اگر سیکھنا ہے اپنے سردار کو دیکھے کہ وہ سردار کون ہے، امام حسن ہے، امام حسین ہے، کہ جن کی زندگیاں ہم کو جینا سکھاتی ہیں، جن کی زندگیاں اللہ کے حکم پر چلنا سکھاتی ہے، اور جن کی زندگیاں بتاتی ہے کہ اگر مرنا پڑے تو اللہ کے حکم کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر دو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان سے محبت کریں اور ان اہل بیت اطہار کی زندگی کو اپنی زندگی کا سرمایہ بنائیں۔ صرف محبت کا دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے، آپ کی سیرت پاک سے بھی اپنی زندگی میں وہ روشنی لینی ہوگی، اجالا لینا ہوگا، جس سے ہماری زندگی میں اجالا آئے، ہمارے اعمال میں اجالا آئے، ہمارے کردار میں اجالا آئے، روشنی آئے۔ یہ ضروری آج تاریخ ہے امام حسن علیہ السلام کی، میں تمام سے خواہش کروں گا کہ ضرور بضرور آپ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کریں، جو کچھ ہو سکتا ہے۔ ہم افطار تو کرتے ہی ہیں، وہاں پر ضرور کسی غریب کو شامل کریں، ان کو بھی کھانا کھلائیں، ان کو بھی احساس دلائیں کہ آج ہمارے سردار کی ولادت باسعادت کا دن ہے، ہمارے آقا کی ولادت باسعادت کا دن ہے، ہمارے حضور پاک کے شہزادے کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ ایصال ثواب کیجئے، اور جو کچھ آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھ کے آپ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیجئے، غریب کو بلائیے، دوست احباب کو بلائیے، ضرور بضرور اہتمام فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت رضا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک۔ ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا نصیبہ نیک فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما، رمضان کی برکتیں ہمیں عطا فرما، رمضان کی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، رمضان شریف میں جو کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کر رہے ہیں اس کو قبول فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ اکرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ۔